اس پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں، تیسرا جو تھا ہمارا ہاف ہوا تھا، اور خدا کا ازلی مقصد پہلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کیا تھا، اور جو خدا کا ازلی مقصد تھا وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یسوع میں دنیا کے اندر آنا تھا تاکہ ہم سب کے لیے نجات کے ڈور اوپن ہو سکیں۔ تو دوسرے سبق میں ہم نے ٹائٹل اس کا یہ تھا، خدا صرف ہم سے راست بازی طلب کرتا ہے۔ جب ہم مسیحی ہو جاتے ہیں، مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے راست بازی کی زندگی گزارنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ تو پھر ہم بھی ضرور اسودہ ہوں گے، کیونکہ اگر یسوع نے راست بازی کی زندگی گزاری ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم بھی راست بازی کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ وہ چاہتا ہے اور یہ ہماری زندگیوں سے طلب کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا خون ہمارے گناہوں کے لیے بہایا، قیمتی جان دی تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ تو پھر ہمارے لیے راست باز بننا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا باپ ہے بیٹے کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اور میں نے بتایا تھا اگر بیٹے ویسے نہیں نہ بنتے تو پھر باپ سزا بھی دیتا ہے، کیونکہ آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم جب اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے واقعی حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹے بن کے رہیں، آوارہ نہ پھریں، لفنڈر نہ کہلائیں، کیونکہ وہ پھر ہمیں ویسے ہی بنائے گا۔ کیونکہ لوگ کیوں اس کے نام کی تکفیر کریں ہماری وجہ سے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے مسیح کیا ہے، تیسرا سبق اس کو آگے شروع کریں گے کہ مسیح کیا ہے، کیسا مسیحی ہے، مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے، کیا شرائط و ضوابط لاگو ہیں اس کے اوپر، اس کی زندگی سے کیا کچھ نظر آنا چاہیے، کیسے پھل اس کی زندگی سے نظر آنے چاہیے۔ تو یہ ہم آگے چل کے تھوڑا اور اس کو دیکھیں گے کہ گناہ کی ہم نے دیکھا تھا پرانی انسانیت سے جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں نا تو ہم مر جاتے ہیں۔ تو خوشخبری کا مطلب ہی یہ تھا، توبہ کرنا، گناہ کی پرانی انسانیت سے مر جانا۔ یاد رکھے کرنتھیوں 15 باب 1-4 آیت میں نے بتایا تھا، گناہ کی پرانی انسانیت سے آپ کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے ساتھ تو بیپٹزم آپ دفن ہو جاتے ہیں، اور جب آپ روح القدس پاتے ہیں تو پھر آپ یسوع مسیح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، پھر راست باز آپ کہلاتے ہیں، کیونکہ یسوع کے روح سے آپ پیدا ہو چکے ہیں۔ خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی لائف کو چینج نہیں کرتے، ہمارا طور طریقہ جو ہے وہ اگر چینج نہیں ہوتا، تو پھر باپ ہمیں سزائیں دے کے دوبارہ لانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ بھٹکی ہوئی یا بھٹکا ہوا رہے، یا اس کی صحبت میں کوئی تربیت میں فرق رہ جائے۔ اور میں نے بتایا تھا عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، خدا فرزند جان کر ایسا کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم بے تربیت رہ جائیں، کیونکہ تربیت ہر قسم کی، کسی بھی قسم کی ہو، خوشی کا یا غم کا باعث معلوم ہوتی ہے۔ غم کا باعث خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، اور بری لگتی ہے۔ ماں باپ تربیت کریں وہ بھی آپ کو بری لگے گی، اگر آپ جن کے بچے ہیں آپ اپنے بچوں کو کریں تربیت تو ان کو بھی بری لگے گی، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اور خدا اگر تربیت کرے گا، تنبیہ کرے گا، تو وہ بھی بری لگے گی سٹارٹ میں، کیونکہ جب ہم بیپٹائز ہو جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، دوسرے دن کا، پھر آہستہ آہستہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، پھر 2 ماہ کا، سال کا، 2 سال، 3 سال کا، میچور تو آہستہ آہستہ ہوں گے نا، لیکن خدا ساتھ ساتھ تربیت کرتا ہے ہماری، اس کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کا کلام ہماری تربیت کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ آگے چلیں گے، دیکھیں گے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے، وہ پھر بھی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا وہ درست خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی دلی خواہشات سے، اپنی منمانی سے، جیسے ان کے دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نالج اچھا ہے، ہسٹری کو سرچ کر لیں، ہسٹری کو سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سنائیں، بائبل کے ساتھ کمپیئر کر کے، لوگ کہیں گے یار بڑا نالج اس خادم کے پاس، کیا بات ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں غلطی کے چانسز بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی اپنی سرچ ہے، خدا کا پاک روح کام نہیں کر رہا۔ جب خدا کا روح القدس آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا تو پھر آپ کی تعلیم جو ہے، آپ کی جو آپ کے منہ سے کلام صادر ہوگا، میں نے بتایا تھا نا کہ وہی اس کا جو الہام کا مطلب ہی یہ ہے، پہلے سمیسٹر میں شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ الہام کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھونکا، خدا کی طرف سے پھونکا گیا، دم پھونکنا، باہر جب ہم پھونکتے ہیں، تو اسی طرح جب خدا اپنا پاک روح دیتا ہے تو وہ جب ہم اندر سے پھر کلام کرتے ہیں تو خدا کے روح القدس کے ساتھ ہم خدا کی اس خوبی کے مالک بن جاتے ہیں۔
پھر خدا ہمارے وسیلہ سے کلام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو روح القدس کے وسیلہ سے جو کلام ہے وہ نظر آئے گا, اس کے اثرات نظر آئیں گے. اور پلوس روح سے بھرا ہوا تھا اور روح القدس سے ممور تھا. اعمال کی کتاب میں ایک جگہ پہ کلام کر رہا تھا اگربا بادشاہ کے سامنے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے افیکٹ ہوا. اگربا بادشاہ پلوس کی اس مسیحی روح اور مسح شدہ گواہی کا قائل ہو گیا جب اس نے کہا تو تھوڑی سے نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. پلوس جب وہاں پہ کلام سنا رہا تھا اس کے سامنے تو اس قدر امپریس ہو گیا, اس قدر وہ متاثر ہوا. دنیاوی بادشاہ تھا اگربا بادشاہ, تو اس نے کہا تو مجھے تھوڑی سی نصیحت کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. یاد رکھیں, میری ایک بات کو اپنے دماغ میں ذہن میں بٹھا لیں. وہی یرمیہ کی کتاب پہلے باب میں کہتا ہے میں بول نہیں سکتا, میں تو بچہ ہوں. ہائے میرے نہیں بول سکتا, نے کہا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں. جس کسی کو پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, اور جو کچھ میں تجھ سے کہوں گا تو کرے گا. اور خدا نے کہا میں نے تجھے دیکھ آج کے دن مقرر کیا تاکہ تو قوموں کو گرائے. کس کو گرانا تھا؟ سلطنتوں کو زیر کرے. کون سی تھی؟ ابلیس کی, دنیاوی نہیں تھی. اور تعمیر کرے, بلڈ کرے. کیا تھا؟ لگائے, پودے لگائے. کیا تھے وہ؟ یہ مسیحی لوگ جو آگے جو خدا کے لوگ جو تیار کیے جائیں, بیپٹائزڈ ہوں لوگ. آج ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ خدا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ نہ کہ میں بچی ہوں یا میں بچہ ہوں, میں بول نہیں سکتا. جس طرح پلوس کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا. میں جس بات پہ لانا چاہتا ہوں, یرمیہ پتہ کیا کہتا ہے 20 باب 9 آیت میں, یہی یرمیہ جو کہتا ہے میں بول نہیں سکتا, کہتا ہے اگر میں کہوں کہ اس کے نام کا ذکر نہ کروں گا اور نہ کبھی اس کے نام سے پھر کلام کروں گا, تو کہتا ہے اس کا کلام میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پشیدہ ہے اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا. یہ پلوس کی کنڈیشن تھی اگربا بادشاہ کے سامنے. جب آپ روح سے ممور ہوں گے نا, آپ کے اندر خدا کا پاک کلام پاک روح بھرا ہوا ہوگا, تو آپ کے ساتھ چھیڑ کے دیکھے, ذرا سی دلچسپی لے گا تو آپ تو پہلے ہی چاہ رہے ہوں گے, آپ ضبط ہی نہیں کر سکیں گے. اور روح فوری طور پہ, یسوع نے کہا تھا اس گھڑی جو کچھ کرنا ہوگا اسی گھڑی تمہیں بتا دیا جائے گا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے وسیلہ سے خدا کس کی زندگی بدل دے. گھر سے آپ نکلے ہیں تو آپ تو عام روٹین میں نکلے ہیں, آپ کو کیا پتا راستے میں کوئی شخص ایسا مل جائے آپ کے وسیلہ سے اس کی زندگی بدل جائے. آپ نے ہر وقت ہر گھڑی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, ریڈی رہنا ہے, تاکہ جہاں بھی آپ کلام سنائیں خدا کا پاک روح آپ کو دلیری دے گا. لیکن جس شخص کے اندر دلیری نہیں ہے, نہ پاک روح نہیں ہے, اگر کوئی باہر کویسچن کر لے تو وہ ڈرتا رہے گا, جواب نہیں دے گا. ہاں جی, کچھ لوگوں کو پہلے بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی جی جی, ہاں جی ہاں جی, اعمال کی کتاب, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. اعمال کی کتاب 19واں چیپٹر نکالیں ذرا, اعمال کی کتاب 19 باب نکالیں. پتہ ہے پلوس اور ایک جگہ پہ خدمت کرنے کے لیے گئے تھے. میں ود اتھینٹک پروف آپ کو بس بتا دیتا ہوں. ہاں ہیں, وہ ایک جگہ گئے تھے نا. اچھا سنیں میری بات, ہاں جی میں بتاتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں بتاتا ہوں. سنیں میری, روح القدس, ہاں جی ہاں مجھے پتا ہے, میں مل جاتا روح القدس, میں وہی بتانے لگا آپ کو. جب پلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا, پلوس اوپر کے, اپلوس جو تھا کرنتس میں تھا, تو ایسا ہوا کہ پلوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ اس نے کہا یوحنا کا. ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ورس میرے ذہن میں نہیں, کہ غیر زبانیں بول رہے تھے, یا میرا خیال ہے کرنیلیس کا واقعہ شاید 10 باب میں شاید, کہ وہ جب پلوس میسج دے رہا تھا دعا کی پترس, تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے, تو ان کو بپتسمہ بعد میں ہوا تھا. جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے لگا یہاں پہ لکھا ہے. ہاں
تو बपतिस्मा जो है बेशक आपको रूल कुदस पहले मिल जाता है या बाद में मिले, वो मस्ट है, वो लाजमी है। हाँ हाँ जी जी हाँ जी खुदा के पता है मेरी सुने ना बात। अब बात पता है कि सैमुअल 15 बाब 22 आयत के अंदर लिखा है फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। अब मसला ये कि यीशु मसीह ने हुक्म दे दिया है, अगर आपको उसने ये गिफ्ट पहले दे दिया है और आप कहते हैं मैं नहीं लेते, तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसकी तालीम ये नहीं है। उसने प्रॉपर आपके सामने ये हुक्म सादर किया है, अहकामात लिखे हुए हैं। और नजात कोई भी शख्स, मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर कोई शख्स, यीशु ने कहा यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, बाइबल में लिखा हुआ है, और आप उसको बाप बेटा रूल कुदस के नाम में ले रहे हैं, तो अमाल की किताब में कितने बपतिस्मे हुए, किस नाम से हुए? यीशु के नाम में। तो इसका मतलब है फिर भी आप खुदा के हुक्म को पूरा नहीं कर रहे। हाँ हाँ नहीं, वो तो पूरा प्रोसेस है ना। हाँ जी, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप बपतिस्मे के लफ्ज को भी चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस को। कुछ लोग अगर क्रॉस बना के बपतिस्मा देते हैं तो वो भी उनकी अपनी हुक्मरानी है, बहुत जरूरी है। मैंने वही बात क्लियर कर दी है ना कि यीशु मसीह के हुक्म को मानना, पूरा करना हर हाल में जरूरी है। अगर उसने आपको ये गिफ्ट पहले दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बपतिस्मा न ले। अगर आप नहीं लेते तो आपके खुदा के हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे आप पूरे। आप सारी जिंदगी भी गुजार लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी भी हो जाएगी, लेकिन आखिर में जब आपको ऊपर आसमान पे जाएंगे तो वहां ये क्वेश्चन खुदा कर सकता है कि तूने तो मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे हुक्म को पूरा ही नहीं किया। दुनिया में हो सकता है आपके वसीला से काम भी खुदा का रूह जो अंदर आ गया हो रहा है, लेकिन आपने उसका हुक्म नहीं माना, फर्मा बरदारी पूरी नहीं की। हाँ तो नहीं पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी खुदा ने पहले ही इसे फैसला कर दिया कि जो भी उसकी खिदमत मोहम्मद को अपनाएगा वो शरीयत की लानत से। तो शरीयत की लानत से कैसे बंदा छूट? यहाँ तो लिखा हुआ है कि शरीयत की जे किताब के मुंह से ना निकले, इसमें लिखा है कि शरीयत की लानत से निजात पाएगा। शरीयत की लानत। आपकी मेरी बातें सुने, आपकी बातों के अंदर ही कहीं ना कहीं आपका जवाब भी होता है। पता है क्या बात है? हाँ जी नहीं अरशद एक मिनट, आप मेरे आंटी जी मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने, सारे खामोश रहें। बात पता है क्या है? तो हम पोलाइट, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मसला पता है क्या है? आप उससे किस तरह बचेंगे? फजल के दौर में आके जब यीशु मसीह को कबूल करेंगे, और जब यीशु को कबूल करेंगे तो फिर उसका हुक्म भी मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आप उन तमाम प्रोसेस से जो कुछ लिखा है, या पहले लोग रास्तबाज नहीं बन सकते थे, या ये मामला नहीं था, लोग जिंदगी गुजार सकते थे। मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको आगे। लेकिन एक शरीयत की वजह से, चूंकि उस दौर में अगर लोगों के लिए रास्तबाज बनना मुश्किल था, रास्तबाजी की जिंदगी, लोगों को बछड़े कुर्बान करने पड़ते थे, कुर्बानियां करनी पड़ती थी। तो अब तो खुदा का शुक्र है। अब मसला ये कि शरीयत की ये किताब मुंह से ना हटे। तो ये क्या है? शरीयत की किताब है, इसमें यीशु की बातें भी। यीशु क्या है? शरीयत का बानी, पूरे कलाम का मालिक है। यीशु कौन है? खुदा है। खुदा मुजस्सम होकर दुनिया के अंदर आया, हमारा ये ईमान है। और ये कलाम उसके मुंह की बातें हैं। लिखा उसने आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। तो उसके अहकामात की पैरवी करना जरूरी है, फिर ही हम हर किस्म की बला से, चाहे कोई भी मसला हो, फिर हम बच सकते हैं। वो तो मुझे पता कुर्बानी है, हर साल जाते थे कुर्बानी करते थे, फिर उनकी कुर्बानियां बहुत ज्यादा है। हाँ जी ये है बकरे, हाँ जी। मुझे ये एक्सप्लेन करें जरा ये असल में मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको अगर ये पर्सनल क्वेश्चन है ना, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
ٹھیک ہے. تو ہاں مجھے کچھ کویسچن ہوتے ہیں, نو ایشو, کوئی بات نہیں, ہم ساتھ ساتھ کلیئر کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اگر یہ کویسچن کریں گے نہیں تو ان کو کلیئر, اگر آپ کو پتا ہے پہلے, ہاں تو ہاں نہیں جی جی جی, تو اچھا ہم فی الحال آپ کے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن تھے نا وہ آپ کے میں نے کلیئر کر دیتی ہیں. یہ ذرا ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں, ان کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے, نو ایشو, ٹھیک ہے. اگرپا کو پلوس کہتا ہے اگرپا بادشاہ پلوس کو کہ تو مجھے تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ خدا کے روح سے ممور ہو کر کلام سناتے ہیں نا تو وہ افیکٹو ہوگا, ٹھیک ہے. اور یسوع نے کہا تھا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے بدلنا ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ 10 لوگوں میں کلام سنا رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے خدا یہاں پہ لے کے آیا, اس کی زندگی بدل جائے. تو یہ افیکٹو کلام آپ کا موثر تب ثابت ہوگا جب آپ روح میں کلام سنائیں گے. اب بہت ساری ڈینومینیشن میں کسی کی بات نہیں کر رہا جو روح القدس کو مانتے ہی نہیں, بیپٹزم کو بھی نہیں مانتے. وہ دوست دن میں نے بتایا تھا لوگ عبادت کے بعد جیسے ختم ہوتی ہے سگریٹ لگا لیتے ہیں, میں نے مثالیں دی تھی آپ کو. تو وہ خدا کا, تو اگر وہ سناتے بھی ہیں, سنا رہے ہیں, تو وہ خدا خود ان کی عدالت کر لے گا. لیکن یہ ہے کہ روح سے خالی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں, لفظ بلفظ الہام سے لکھا ہوا, الہام سے, روح کی تحریک سے لکھا ہوا. میں نے بتایا تھا پہلے یہ جان لو, پطرس کہتا ہے کہ کتاب مقدس کی نبوت کی کوئی بات آدمیوں کے ذاتی اختیار سے کبھی نہیں ہوئی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے, اور پھر جیسے خدا کہتا تھا ویسے ہی اس کو قلم بند کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اعمال 26 باب 28 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اگرپا والا واقعہ, اگر لکھنا چاہیں تو آپ ورس لکھ سکتے ہیں, آپ کی بک کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. مسیحی ہونا فی الحقیقت ایک خوبصورت موقع ہے, مسیحی ہونا ایک خوبصورت موقع ہے. پطرس نے گواہی دی کہ مسیحی ہونے کے لیے دکھ اٹھانا ایک جلالی خوش قسمتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مسیحی ہیں نا اور آپ دکھ اٹھاتے ہیں یسوع مسیح کی بابت تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. مقدسین کے لیے جب بھی دعا کریں نا تو مقدسین کے لیے دعا کیا کریں. بائبل میں لکھا ہے مقدسین کے لیے بلا ناگا دعا کیا کرو. مجھے اکثر یاد پڑتا ہے, میں کہتا ہوں خداوند یسوع تیرے وہ لوگ جو دکھوں میں ہیں تو ان کو تسلی دے, اور تیرے وہ لوگ جو مصیبتوں میں ہیں تو ان کی مدد کر, اور جو تیرے نام کی خاطر ہزار آسانیوں کا شکار ہیں تو ان کو دلیری کا روح دے تاکہ وہ تیرے نام پر قائم رہیں. اور آگے ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی ہر کسی کو یہ معاملات فیس کرنے پڑیں یسوع کی خاطر, کیونکہ یسوع نے تو پہلے کہہ دیا تھا جب ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا. اس لیے اگر آپ مسیحی ہوتے ہوئے کوئی دکھ پاتے ہیں تو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھیں, کیونکہ آپ کے ایمان کی آزمائش آپ کے لیے بائبل میں لکھا, یعقوب کہتا ہے صبر پیدا کرتی ہے. تو یہ جو دکھ ملتا ہے آپ کو مسیحی ہونے کے باعث وہ جلالی خوش قسمتی, یہاں پہ پطرس نے اس بات کو کہا ہے. پہلا پطرس 4 باب 14 سے 16 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, پڑھ لیتے ہیں اس کو ہم. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو. نے شاید ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں نا, پاکستان میں بھی پھریں, جب تک اللہ اللہ آپ کرتے رہیں گے, خدا خدا کرتے رہیں گے, خدامت خدامت کریں گے, پھر بھی کام چل جائے گا. جب آپ یسوع کا نام لیں گے نا کہ یسوع کا شکر ہو, یسوع نے یہ کر دیا, یسوع کا شکر ہے, یسوع نے میرے لیے, تو لوگ, مسلم تو دور کی بات ہے, وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, کرسچن بھی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ ایک جگہوں پہ. بھی آپ نے میں سے کسی ایک کا ایکسپیرینس ہوگا, لوگ جھجکتے ہیں یسوع کا نام لینے سے, شرماتے ہیں کچھ ایک لوگ نا کئی جگہوں پہ. تو یہاں پہ یہ بات پلوس کہتا ہے اگر کوئی مسیح کے نام سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو, کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم میں سایہ کرتا ہے. جلال کا روح یسوع مسیح کا روح. اب یہ دو چیزیں نہیں تھی, یہ آپ آلریڈی جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے. یسوع نے کہا اب تو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں, وہ ساتھ رہتا ہے پھر وہ تمہارے اندر ہوگا. یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا. تو کہتا ہے جلال کا روح تم پر سایہ کرتا ہے, کیونکہ وہ یسوع ہمارے اندر رہتا ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. لیکن اگر
ہمیں یسوع کے نام کی خاطر کو برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس بات کو خوشی سمجھنی ہے کہ ہم مسیح کی خاطر کچھ سہنے کے قابل تو ہوئے نا. لکھا تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور، بدکار اور اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے. لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے. اس نام کی خاطر خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. یسوع نے پتہ ایک جگہ کہا تھا اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے پیدا نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. آپ کو غیر اقوام کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. ہمارا ٹائٹل کیا آج کا؟ مسیحی کیا ہے، اور ہم نے حقیقی مسیحی بننا ہے. مسیحی وہ ہے جس کی زندگی کے اندر یسوع مسیح ہے. کلیئر بات؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں. نئے عہد نامے میں اور بالخصوص خطوط میں ہم مسیح کی حقیقی تصویر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وضاحت کے لیے درجہ ذیل حوالہ جات پر غور کریں گے. میری آج پوری کوشش تھی کہ اس چیپٹر کو ختم کر دیں گے، لیکن چلو سارا ہے نہیں ابھی، اتنی جب تک نہیں آتے ہم پڑھتے ہیں. تو لکھا روح سے ممور مسیح سے توقع کی جاتی ہے. جو خدا کے پاک روح سے ممور ہے نا شخص، اس سے یہ توقع کی جاتی ہے. کیا توقع کی جاتی ہے؟ کہ موسری شریعت کی راست بازی کو پورا کرے، جیسا کہ یسوع نے پہاڑی واعظ میں اس کی تشریح کی تھی. میں نے کہا تھا نا، یہ نہ سمجھو کہ میں تریت یا موسیٰ انبیاء کی تعلیمات کو نکالنے پڑے. ذرا کوئی متی 5 باب 6-7 آیت. جلدی جلدی نکالا کریں، کبھی آپ بھی پڑھ دیا کریں بیچ بیچ میں 5 بار. ٹھیک ہے کہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سودا ہوں گے. یہ ورس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اب موسوی راست بازی کو پورا کرے. اب مسئلہ یہ جو یسوع مسیح میں ہے نا، جو خداوند یسوع کو قبول کر لیتا ہے، تو ایک بات یاد رکھے، یسوع مسیح نے بھی ساری شریعت کو پورا کیا تھا. یسوع نے پورا کیا تھا. اب جن کے لیے پورا کرنا مشکل تھا، پھر اس نے اپنا پاک روح دے دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. روح القدس کی صورت میں ہمارے اندر آ گیا. جب یسوع خود ہمارے اندر آ جاتا ہے تو چونکہ اس نے پورا کیا تو پھر ہم بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہے نا کہ ہم راست باز ہو جائیں، تو لکھا جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے. آگے چلتے ہیں. بنی اسرائیل نے شریعت کو صرف گناہ گار ٹھہرانے والا سمجھا، لیکن یسوع نے سکھایا کہ گناہ کا آغاز دل اور ذہن سے ہوتا ہے. دل اور ذہن سے ہوتا ہے. دل ارادہ کرتا ہے نا، دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز اور لا علاج ہے، لکھا ہوا ہے. اور ذہن دماغ کے اندر ابلیس پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے دماغ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جب وہ آپ کے ذہن کے اوپر سے کیپچر کرتا ہے تو جیسے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا، یہاں پہ آتا ہے یا موومنٹ ہوتی ہے، تو آپ کی وہ ساری باڈی کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر لیتا ہے. آپ کے خیالات کو بھی، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے. یہاں پہ پلان کھچڑی تیار ہوتی ہے، منصوبہ بنتا ہے، آہستہ آہستہ سارا کچھ کنٹرول میں چلا جاتا ہے. تو دل اور ذہن سے ہوتا ہے، پھر اس پر عمل ہوتا ہے. جب پہلے خیال آتا ہے کوئی بھی برائی ہے، چوری ہے، چور ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں نا لوگ، بری راہوں پہ چڑھ پڑتے ہیں، غلط راہوں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پہلے ان کو خیال آتا ہے کسی کی کچھ جیسے کچھ چور ہی ہے، کچھ چیز دیکھے گا، کہے گا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے یار، میں اٹھا ہی لیتا ہوں. یہ چوری یا گناہ کا جو آغاز ہے، یہ بڑھتا بڑھتا آہستہ آہستہ وہ بینک ڈکیٹ بنا دیتا ہے، پھر اس کو جیل میں سزائے موت تک لے جاتا ہے. اور بائبل میں رومیو 6 باب 23 آیت میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس نے موت کی طرف ہی جانا ہے، آگے آگے سٹیپ بائی سٹیپ. دل اور ذہن سے آغاز ہوا، بڑھتا 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 آگے چلا گیا. راست بازی کا بھی آغاز یہیں سے ہوتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. استثنا 30 باب 19 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ورس لکھیے وہاں پہ، دیکھ میں آج کے دن زمین اور آسمان کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، لعنت اور برکت کو تیرے آگے رکھا ہے. کہتے ہیں بس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. تو جب آپ یسوع مسیح کو چوز کر لیں گے
تو پھر آپ زندگی پائیں گے, آپ کی زندگی میں زندگی آ جائے گی, تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گا آپ کے لیے. دل اور ذہن آپ کا خدا کے پاک روح کی مدد سے کنٹرول ہوگا, وہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس پر عمل سے ہوتا ہے. موسیٰ کی شریعت کہتی ہے تو خون نہ کرنا, مگر یسوع نے کہا جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پہ سخت دلی کے سبب سے لوگوں کی دانے احکامات جاری کیے, لکھے گئے, لیکن یسوع نے کہا جو کوئی اپنے بھائی پر بھی غصہ ہوگا, یہاں پہ اس قدر آپ کو پلائٹ, ہمبل اور حلیم ہونا ہے کہ آپ کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں اپنے بچوں پہ آپ کریں, بری بات نہیں ہے, خدا کو بھی غصہ آیا تھا, آپ نے سنا ہوگا کسی غلط بات پہ, آپ ڈانٹتے ہیں تو اچھی بات ہے. غصہ کرنا, کہہ رہے غصہ تو کرو, افسیوں 4 باب گناہ نہ کرو, 4 باب میں لکھا ہے سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو, کیونکہ اگر آپ لگاتار رہتے ہی اسی طرح ہیں تو پھر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے, کیونکہ آپ ناپاک ہوتے ہیں. آپ نے گناہ کر لیا نا, جب گناہ کر لیا ناپاک ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا. ناپاکی میں پھر خدا آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کرے گا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پاک خدا ہے. تب ابلیس کو موقع ملے گا, وہ کہے گا او ہو اچھا اب بھی ٹائم ہے, تیری ایسی تیسی, پھر آپ کے ذہن پہ وار کرے گا, تو آپ کی اسٹرینتھ وہ نہیں ہوگی, آپ کو سارے کے سارے کو وہ کنٹرول کر لے گا, کہے گا ویری گڈ. پھر آپ سے وہ کچھ بھی کروا لے گا, بعد میں آپ کو جب غلطی ہو جائے گی پھر پچھتاوا ہوگا, ہو میں نے کیا کر دیا. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم. عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, متی 5 باب 21-22 آیت. شریعت کہتی ہے زنا نہ کرنا, مگر یسوع نے کہا جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ بات, پلوس جو تھا, تھموتھیوس پلوس, مقدس پلوس رسول کا شاگرد تھا, اور تھموتھیوس پلوس نے شادی نہیں کی تھی, لیکن پھر بھی اس کو اپنا بیٹا کہتا تھا روحانی سطح پہ. اور تھموتھیوس کا اگر خط پڑھے نا نوجوانوں کے لیے, پہلا دوسرا, تو نوجوانوں کے لیے بڑی نصیحت میز باتیں ہیں. بڑا اچھا خط ہے, کیونکہ تھموتھیوس بھی نوجوان تھا جب اس کو یہ خطوط لکھے گئے. تو زنا سے بچنا یہ ہر کسی کو, ایون دو کہ کوئی بوڑھا بھی شخص ہو نا, تو آج کل یورپ میں دیکھیں, پاکستان کے اندر دیکھیں, بہت سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے, کیونکہ یہ تاثیریں ہوتی ہیں گناہ والی, جس چیز کو پکڑا ہوتا ہے کسی نے, جس تاثیر نے, وہ اس کا شکار ہوتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ اگر تو نے کسی عورت پر بری نظر سے دیکھ بھی لیا, خادموں کے بارے میں بھی یہ باتیں آتی ہیں, ایسا سننے کو ملتا ہے. لیکن بینگ اے پاسٹرز, خدا کے خادمین, بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے, سوچنا ہے کہ سلیمان کہتا ہے نا میرے بیٹے تیری پلکیں سامنے ہی دیکھیں اور تیری نظریں ادھر ادھر نہ دیکھیں, مبادہ کہ تو دائیں بائیں دیکھے اور پرائی عورت کو دیکھے اور اس کے سبب سے تو شکار ہو جائے. تو اس لیے ہم اس بات سے بچنا. میں بہت چھوٹا تھا, میرا خیال ہے 8 یا 9 کلاس میں ہوں گا, جب میرے پاپا نے مجھے بتایا, تو میں نے بائبل میں یہ پڑھا تھا, یسوع کی باتیں, یہ والی آیت میں نے پڑھی, تو میں پرے کرتا ہوتا تھا. تو ابو نے کہا کہ میرے پاپا یہ کہتے تھے کہ کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے, اگر کوئی ہو تو نظر نیچے کر لینی ہے, جوان بیٹی بہن کو دیکھ کے, اگر کوئی بوڑھا آئے تو راستہ چھوڑ دینا ہے, اور اگر کوئی آنٹی ملتی ہے تو اس کو خالہ جی یا چاچی جی کہہ کے سلام لینی ہے اور راستہ چھوڑ دینا باادب طریقے سے. کوئی یہ نہ کہے کہ منیر کا بچہ ایسا تھا, اور میں ایسے ہی کرتا تھا. اور میرے ابو کے سارے علاقے میں لوگ تعریفیں کرتے تھے, منیر تیرا بیٹا بہت اچھا ہے. خدا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. دنیاوی باپ اگر ریکوائرمنٹ کر رہا ہے کہ بیٹا تیری کمپلین نہ آئے, تو وہ جو ازلی باپ ہے وہ بھی ہم سے ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے راست باز بنیں. وہ ہماری اپنی بیٹیوں بیٹوں کو راست باز, اچھے نیک سیرت دیکھنا چاہتا ہے, اچھے اخلاق. اگر کوئی جا رہا ہے خدمت کرنے, کچھ لوگوں کی عادت ہے اگر وہ روح سے ممور نہیں, کامل آزمائش میں نا جو چیز اگر کہتا ہے, یوسف نے کہا نا اگر تیری آنکھ ٹھوکر کھلاتی ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے, کانا ہو کر تیرے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو جہنم میں جائے. پھر کہتے ہیں یسوع نے کہا اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے, بازو یا ہاتھ تو اس کو کاٹ کر پھینک دے, ٹنڈا ہو کر تیرے لیے عثمان کی بادشاہی میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تو 2 ہاتھ رکھتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے. تو بینگ اے پاسٹر بہت کیئرفل رہنا آپ نے. تب وزٹ کرنی ہے جب گھر میں میاں اور بیوی دونوں گھر میں موجود ہیں.
خواتین کو گھر میں اکیلے دیکھ کے آپ لوگوں نے ینگسٹر لڑکے آپ نے وزٹ نہیں کرنی. ٹائم دیکھیں, کال کر کے پوچھیں کہ آیا اس وقت پوری فیملی گھر میں ہے, تب جائیں گھر کے اندر. آزمائش میں نہ پڑیں کسی بھی طرح سے, اپنے آپ کو بچائیں, کیئر کریں. پاسٹرز کے لیے یہ اصول ہیں, اور آپ نے ان باتوں کو, اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا. دوسری بات, تب وزٹ کریں جب آپ مکمل طور پر تیار ہیں. روح القدس میں تیاری کریں, روح سے ممور ہو کر دعا میں ٹھہریں, روزے میں ٹھہریں, مکمل اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ ہمارے سامنے یسوع مسیح کی زندگی نمونہ ہے. یسوع مسیح بھی ساری ساری رات دعا کرتے تھے اور پھر صبح کو خدمت کرتے تھے. حالانکہ وہ خود خدا تھا, وہ نام بھی کرتے, تو جسم میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا. ہمیں بھی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ محنت کریں گے, تیل کی کپی کے اندر اگر دیا جل رہا ہو نا, آپ کو کہیں ولیج میں جانے کا ایکسپیرینس ہو, پہلے ہوتا تھا, اب تو ہر جگہ لائٹ چلی گئی ہیں, تو اس کے اندر اگر مٹی کا آئل نہیں نہ ڈالیں گے آپ, زیادہ سے زیادہ 6 دن 7 دن جلے گا اور بجھ جائے گا. تیل جو ہے وہ روح القدس کی تشبیہ ہے. ٹھیک ہے, روح القدس آپ کو مل گیا. اگر آپ روزہ نہیں نہ رکھتے اور دعا نہیں کرتے تو پھر دیا آہستہ آہستہ بجھ جائے گا. آپ نے اپنے چراغ کو لکھا ہے, تمہارے چراغ جلتے رہیں, اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو کہ وہ کب شادی سے لوٹے گا. ہمارا دلہا کون ہے؟ یسوع مسیح. تو ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے. سمجھ آ رہی نا میری باتیں؟ اپنے ہر وقت تیار رہنا ہے, شعلوں کی طرح جلتے ہوئے نظر آئیں, کیونکہ اس نے اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنایا. فرشتوں کو وائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. تو آپ کے چراغ جو ہیں وہ جلتے رہیں, جلتے رہنے چاہیے, روشن ہونے چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ دعا روزے میں ٹھہر کے مکمل تیاری کے ساتھ آپ خدمت کے لیے نکلیں گے, وزٹ کرنے جائیں گے, خدا کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں گے. پھر خدا آپ کی خدمت کو پھلدار کرے گا, اور آپ کے وسیلہ سے معجزے بھی ہوں گے. خدا میریکل کرے گا. آپ گھر میں نہیں ہوں گے, لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ خادم با برکت ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. کوئی جتنا مرضی لالچ دے, خوبصورت بلڈنگ دکھائے, انہوں نے کہنا نہیں, اصل برکت تو اس خادم کے اندر ہے, خدا نے اس کو بلیس کیا. تو وہ جو تعلیم ہے وہ اس کی خبر گیری کریں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی انکمپلیٹڈ ہے نا, مکمل نہیں ہے, خدا کا کلام پھلدار نہیں ہے آپ کی زندگی میں, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, تو کہیں گے یار یہ باتیں تو بڑی کرتا ہے, کلام تو سنا رہا ہے, بعد میں اس کی زندگی تو اس کے اندر تو یہ بھی پایا جاتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا. وہ پہلے نمبر تو کچھ لوگ گھروں میں نہیں آنے دیں گے, لوگ پرکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. تو مکمل کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. آپ دعا کریں گے, پھر آپ ہر طرح کی اس قسم کی ابلیسی تاثیروں سے بچ سکیں گے. جھوٹ بولنے کی تاثیر ہے, نشہ جو لوگ کرتے ہیں وہ تاثیریں ہیں, زنا کی جیسے تاثیریں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سب کو برکت دے. اسی طرح آپ نے خدمت کے لیے یعنی کہ تیار ہونا ہے. آگے دیکھتے ہیں, ہم تھوڑا سا چلتے ہیں. یسوع نے کہا, تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ پڑوسی سے محبت رکھ اور دشمن سے دعوت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ بات سب سے مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. پڑھنا سننا بڑی بات ہے, دشمن کو معاف کرنا بہت مشکل بات ہے, لیکن یہ آپ نے کرنا ہے. بینگ اے پاسٹر ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کے اندر سے محبت نظر ہے. اگر کوئی آپ کو تھپڑ بھی مار لیتا ہے نا, پھر بھی آپ نے کہنا بھائی خدا تجھے برکت دے. شاید آپ نے سنا ہوگا بردر چیسٹر رائٹ کی مثال. انہوں نے, جب میں سیمینار میں نہیں تھا لیکن مجھے پڑھایا گیا تھا, میں نے سنا ان کے چرچ میں مثال پہلے دے چکا ہوں, آپ کو نہیں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کہ ایک ایسا شخص آتا تھا کہ جو شرابی تھا, نشائی تھا, تو اس نے ان کو مارا بھی, لیکن انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں, برداشت کیا. انہوں نے ہاسپٹل سے آئے تو اگلے دن اس شخص کو پشیمانی تھی, اور وہ آیا قدموں میں پڑ کے رو کے اس نے توبہ کی. پھر کلیسیا کا سرگرم رکن بن گیا. اس نے شراب نشے سارے چھوڑ دیے. لیکن اگر وہ سیکیورٹی کو اس دن حکم دیتے یا خود اس پہ ہاتھ اٹھاتے تو وہ شخص کبھی بھی نجات نہ پاتا. روح جتنا بینگ اے پاسٹر خادمین ہوتے ہوئے یاد رکھے, جتنا مشکل کام ہے روح جتنا, اس سے مشکل دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہے. آپ جس راہ پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں, چل پڑے ہیں, یہ بہت مشکل راہ ہے, یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں محبت پیدا کرنی ہے. اور جب یسوع کا روح, وہی بات ہے, آپ کے اندر ہوگا, آپ حقیقی مسیحی ہوں گے. حقیقی مسیحی ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حقیقی مسیحی کیا ہے؟ تو پھر آپ حقیقی مسیحی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی زندگی میں محبت بھی پائی جائے گی,
آپ جس کو بھی دیکھیں گے آپ کو غصہ نہیں آئے گا, بڑے پیار سے تحمل سے بولیں گے, کیونکہ یسوع کا روح آپ کے زندگی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ہم. اسرائیل کے بزرگوں نے موسوی شریعت کے کچھ حصوں کی وضاحت اپنی مرضی کے مطابق کر کے اسے بزرگوں کی روایات کا نام دیا, جس کی بابت فقیوں فریسیوں نے یسوع سے دریافت کیا کہ اس کے شاگرد ان روایات کو کیوں توڑتے ہیں, کیونکہ جواب میں ان سے کہا, یسوع نے جواب میں ان سے کہا, تم اپنی روایات سے خدا کو حکم کیوں ٹالتے ہو. متی 15 باب 1-3 آیت پڑھیں ذرا, یا میں پڑھ دیتا ہوں. پہ لکھا ہوا ہے, اس وقت فریسی اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا, تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایات سے خدا کا حکم کیوں ٹالتے ہو. خدا کا حکم کیوں کچھ لوگ اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے خدا کے احکامات کو, جیسے میں نے پہلے بتایا, روایات کو ٹال دیتے تھے. اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. جیسے میں پہلے بتایا, مین حکم ہے, مین بیپٹزم کا, جس کے بغیر توبہ, بپتسمہ, روح القدس, نجات کا پروسیس ہی پورا نہیں ہوتا, اور لوگ اس کو بدل دیتے ہیں اور اپنی منمانی سے خدمت کر رہے ہیں. اس ٹائم بھی ایسے کرتے تھے لوگ. روایات سے کیوں ٹال دیتے ہو, بتاتا ہوں آگے. موسوی شریعت اور نیت نامے کی مسیح کی تعلیم جو مسیح یسوع میں زندگی بخشتی ہے, ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسیحیوں کو بدلی کے بدلے نیکی ہی کرنا چاہیے. اگر کوئی بدی کرتا ہے تو آپ نے پھر بھی نیکی کرنی ہے. میں اوپر سے پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بک پڑھتے نہیں بعد میں. پہلے میں نے جو سیمیسٹر ہے ان میں نے زبانی ٹیچ کیا, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کیا کہتے ہیں سہولت کے لیے, اس لیے میں ریڈنگ کر رہا ہوں. ساتھ اکثر آپ سے کروانا چاہتا ہوں, چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں, آپ اوپر دیکھتے جائیں. ریڈنگ کرنے سے آپ کو لفظ سمجھ آئے گی, تاکہ کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے. تو یہ ہے کہ اس طرح آپ کو سمجھ آتی جائے گی. مسیح کی تعلیم جو مسیح یسوع میں زندگی بخشتی ہے, ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسیحیوں کو بدی کے بدلے نیکی ہی کرنا چاہیے. گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جواب دیں. اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. ایک مثال ہے, اور بھی نظر آتی ہے. تو آپ نے ایک مثال بننا ہے. یسوع مسیح کو مارتے تھے, ایک نے شاگرد نے اٹھائی تلوار, سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا. یسوع نے پکڑ کے ادھر جوڑ دیا. نہیں, میں تلوار چلانے نہیں آیا. یسوع کی بادشاہت جو تھی وہ زمینی نہیں تھی, آسمانی تھی. یہودی اس لیے دھوکہ کھا گئے تھے, وہ سمجھتے تھے وہ بادشاہ آئے گا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ, ہمارے دشمنوں سے ہمیں فتح دے گا. یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یسوع کی جو کنگڈم ہے وہ آسمانی ہے, زمینی نہیں تھی. تو ہم بھی آسمانی ہیں, ہم نے اس کے ساتھ آسمان پہ جانا ہے. دنیا میں ہم نے جنگیں نہیں کرنی, لڑائیاں نہیں کرنے, تھپڑ نہیں مارنے, ڈنڈے نہیں برسانے. ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں, بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے برابر ہیں. دوسرے کرنتھیوں 10 باب میں پولس یہ کہتا ہے نا 4 آیت میں, ہم تصورات اور خیالات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سارے اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں, اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. کب؟ خدا کے روح القدس کی مدد سے, خدا کی اتھارٹی سے, اختیار سے جو اس نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. رومیوں 12 باب 17-21 آیت, یہی بات لکھی ہوگی, بدی کے بدلے میں نیکی کرنا چاہیے. جو مسیح کی روح سے ممور ہیں ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے خدا کی وہی محبت موجزن ہے جس کے باعث اس نے دنیا میں آ کر گناہ گاروں کے لیے جان دی. مسیح کی محبت جو یسوع مسیح کے اندر تھی, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسٹیفنس کے اندر نظر آتی ہے محبت. لوگ اس کو سنسار کر رہے تھے, مار رہے تھے زمین میں, تو وہ کہہ رہا تھا خداوند یسوع یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. یہ جذبہ آپ کی زندگی میں, میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. پلوس کو پتہ کہہ رہے تھے یسوع کا انکار کر, تو کہتے ہیں میں نے ایک میسج میں سنا تھا کسی کے, تو کہہ رہے جب اس کا سر کٹا نا تو آخری دفعہ بھی اس کے جب دھڑ سے نکل کے نیچے لگا پھر بھی اس کے منہ سے یسوع نکلا تھا, یسوع کا انکار نہیں کیا تھا. یہ ہے محبت, یہ ہے جنون, یہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر آنا چاہیے. یسوع ہماری زندگی میں کلیئر نظر آنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. جیسے یسوع نے ہمارے لیے اپنی محبت میں جان دی تھی, ہم بھی لوگوں کے لیے جان دینے تک گھبرائے نہ, دلیر ہو کے ہر ایک جگہ پہ
लोग, क्योंकि میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب آپ صبح نکلتے ہیں نا بینگ اے پاسٹر، جب آپ تیار ہو جائیں گے اب گھر سے نکلتے ہیں نا، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو ملیں گے نا آپ کو، ہو سکتا ہے خدا نے جن جن کو ملایا ہے کوئی خاص مقصد ہو. بینگ اے پاسٹر یاد رکھیں، کوئی پلان ہو، مقصد ہو. اگر کوئی رسک لیتا ہے جان نان مسلم میں سے، اگر کوئی مسلم بھائی ہیں ہمارے یا کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا غیر قوم میں سے، یا کوئی ہوتا ہے کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، پھر اس کو دلیری کے ساتھ کلام میں رہتے ہوئے خوشخبری سنا دیں دلیری سے. اگر آپ کو خدا کا پاک روح اجازت دیتا ہے، خدا آپ کو تحریک دے گا. کرسچن اگر کو ملتا ہے تو اس کو تو لازمی سنائیں، اس کو لازمی ٹروتھ کا بتائیں، سچائی کا بتائیں. یہ نہ کہے کل کو جی مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ مجھے ملا تھا خداوند یسوع فلاں موڑ پہ فلاں جگہ پہ، کہ اس نے کون سی میرے ساتھ بات کی تھی، شاید مجھے بتاتا تو میں بچ جاتا. تو اپنے فرض کو ادا کر دیں. آپ کو نہیں پتا کس گھڑی، صبح کو بھی اپنا بیج بو، شام کو بھی بو، کیوں نہیں تو نہیں جانتا کہ وہ 12 اوور ہوگا، کون سا پودا بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اور یہی پاکیزگی کا اصل روح ہے. عہد عتیق کے انبیاء نے نبوت کی تھی کہ راست بازی اس کے لوگوں پر ظاہر ہوگی. یرمیہ نے کہا کہ وہ اپنی شریعت اس کے دل پر لکھے گا. یرمیہ 31 باب 31 سے 34 آیت پڑھتے ہیں ذرا. اس میں 31 کی یرمیہ 19 ہاں پیچھے، ہاں جی 31 سے 34 آیت. ہاں جی ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. تھینک یو. لکھا ہے نیا عہد باندھوں گا، نیا عہد باندھوں گا. کون سا عہد ہے؟ میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ آگے لکھا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو پھر. اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا جب میں نے ان کی دستگیری کی تھی، ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں. انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خدا فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خدا فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. خدا نے بائبل میں کتنی دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھا؟ 4 دفعہ. 3 دفعہ تو اس نے لکھ دیا تھا، چوتھی دفعہ لکھ رہا ہے. بڑے سارے لوگوں کے دلوں پہ لکھ چکا ہے اور ابھی کنٹینیوز ہے. اور چوتھی دفعہ جو لکھا یہ وہ کا عہد ہے. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ظاہر ہے تم مسیح کا وہ خط ہو جسے ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، اور پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ دل کی تختیوں پر. یہ دلوں پر لکھا جا رہا ہے کلام. یاد رکھا کریں آیات کو، کچھ آیتیں ہوتی ہیں ان کو یاد کر لیا کریں. تو یہ وہ عہد ہے، خدا ہمارے دلوں پر اپنے کلام کو لکھ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. حزقیل اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی تمام گندگی ان سے ان کو پاک کر کے نیا دل بخشے گا. حزقیل 36 باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 36 کی 25 سے 27 آیت ہے. لکھا ہوا میں ان کے اندر نیا دل، گوشتین دل ڈالوں گا، اور سنگین ترین دل جو اس کو میں نکال دوں گا. ٹھیک ہے. تو خدا جو ہے اس نے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں نیا دل، گوشتین دل ہمیں عطا کرتا ہے، اور نئی روح اس نے ہمارے باطن میں ڈالی. اس نے اپنا روح ہمیں دے دیا تاکہ ہم اس کے بیٹیاں بیٹے بن جائیں، نجات یافتہ ہو جائیں. اور نئی روح اس نے ہمارے باطن میں ڈالے گا، یعنی اب تو ڈال دیا نا، اس وقت اس نے کہا تھا ڈالوں گا، اب ہمارے اندر آ گئی ہے. جو لوگ روح سے ممور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو روح القدس کے لیے خدا کے حضور ٹھہریں اور مانگے. یہ نبوتیں عیدی پینتیکوس کے دن انتظار کرنے والے شاگردوں پر پوری ہوئیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ سب نبوتیں پوری ہو چکی ہیں، اور آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں جوش جو تھے، یہودی جو تھے، انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کیا تو یہ ڈور ہمارے لیے اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے، غیر اقوام کے لیے، اور ہمارے اوپر یہ فضل ہوا. اب اگر اتنا بڑا فضل جو بیان سے باہر ہے، پلوس کہتا ہے افسیوں کے خط میں 4 باب میں، یہ دوسرے چیپٹر کے اندر کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے نا
تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ خدا کی تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کی بخشش ہے کہ جتنے پہلے انبیاء گزرے تھے سب کچھ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ تو خدا کا شکر ہو کہ اس کا اتنا بڑا فضل جو بیان سے باہر ہمارے اوپر ہوا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی مسیحی بنیں۔ مسیحی کیا ہے؟ ہم نے حقیقی مسیحی بننا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر سے نظر آئے۔ سو خدا میں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ یہ چیپٹر آپ کا تیسرا جو تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دعا کریں گے۔ یہ سناسری جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، سیشن کے لیے۔ میں چاہتا ہوں تیری یہ بیٹیاں، تیرے یہ بیٹے 100 گنا اس کلام کے وسیلہ سے پھل لائیں۔ جیسے تو نے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تھا، ایسے یہ ذہن کھلے رہیں، ان کے ذہنوں کو اور کھول، اور خداوند یہ 100 گنا پھل لائیں، اور تیرا کلام ان زندگیوں میں پھلدار نظر آئے۔ یہ خداوند تیرے لیے اچھے بیٹیاں بیٹے کہلائیں، اور خداوند ہم تیرے نام سے کہلاتے رہیں، لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر تیرے نام کی تمجید کریں اور تیرے نام کی ستائش کریں، سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں ان کو تیری الہی محافظت میں دیتا ہوں، ان کو اپنی الہی محافظت میں لے، اور جب یہ گھروں کو جاتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں پہچانا، تاکہ ہم دوبارہ مل سکیں۔ سارا جلال تجھے دیتے ہیں، یسوع کے قادر اور جلالی نام سے دعائیں مانگتے ہیں۔ بند کر دو یہ میرے گھر پر ہے۔ جی 1 منٹ، یہ ارشد کریں نظر بند کر دے، اس کو ٹک کر پہلے کر دینا چاہیے تھا دعا۔